إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكلا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق اللہ العلی العظیم۔ اور البتہ تحقیق جانا تم نے ان لوگوں کو جو حد سے بڑے تم میں سے بیچ ہفتے کے، پس کہا ہم نے واسطے ان کے ہو جاؤ تم بندر ہمت سے دور، پس کر دیا ہم نے اس کو عبرت واسطے اس کے جو درمیان دو ہاتھوں اس کے اور وہ جو پیچھے اس کے، اور نصیحت واسطے پرہیزگاروں کے۔ یہ اس کے لفظی معنی ہوئے، اور جو تفسیراً اس کو جو لکھا جاتا ہے وہ ایسے ہے کہ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے، تو ہم نے اسی بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ اس سے پہلے اسرائیلیوں کو 10 نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا، یہاں سے ان سختیوں کا ذکر شروع ہوتا ہے جو ایک نافرمانی کی وجہ سے ان پر کی گئی، تاکہ ڈر کر اب مخالف سے باز آ جائیں، کیونکہ انسان کو برائی سے بچانے کے لیے 2 ہی ذریعے ہیں، ایک نعمت دوسرا عذاب۔ یعنی انسان کو اگر برائی سے بچانا ہے تو صرف 2 راستے ہیں، یا تو نعمت بتا کر کے بھئی تم اگر یہ صحیح راستے پہ آ جاؤ گے تو یہ نعمت تم کو ملے گی، یا پھر جو ہے نا عذاب سے، یعنی پھر ان کو جو ہے نا تنبیہن سے۔ چونکہ رحمت الہی غضب پر غالب ہے، اس لیے رحمتوں کا ذکر پہلے ہوا اور عذاب کا بعد میں۔ دوسرا تعلق بنی اسرائیل کو پچھلی آیت سے شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ ساری کتاب کے انکار کرنے سے عذاب آتا ہے، جیسے کہ توریت کے انکار سے ہوا۔ اگر اس کے ایک حکم کی مخالفت کریں تو کوئی مذائقہ نہیں، اور نبی آخر الزماں کی اطاعت نہ کرنا بھی توریت کے ایک ہی حکم کی مخالفت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس وہم کو رفع کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم کو تو معلوم ہے کہ تمہارے بزرگوں نے صرف ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کر لیا تھا، جس سے ان پر عبرت ناک عذاب آ گیا، وہ بھی تو ایک ہی حکم کی مخالفت تھی۔ اب اگر تم نے نبی آخر الزماں کی اطاعت نہ کی تو عذاب آنے کا ضرور اندیشہ ہے۔ اس واقعے سے لوگ عبرت پکڑیں جو کہتے ہیں کہ دل صاف چاہیے، نماز، روزہ، داڑھی، لباس پر ایمان موقوف نہیں۔ جب ہماری صورت و سیرت ہی کفار کی سی ہوگی تو مسلمان کس چیز کا نام ہے؟ دیکھو بنی اسرائیل صرف ایک شکار سے عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ یعنی اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب پوری توریت کا پچھلی جو کل ہم جو آیت میں درس پڑھے تھے کہ پورا طور پہاڑ جو ان کے اوپر لاگے انہیں ان کے سروں پہ آگے ٹھہرا دیا گیا تھا کہ بھئی اگر تم توریت قبول نہیں کرو گے تو پہاڑ تم پہ گر جائے گا، تو آج یہ ذکر ہو رہا ہے کہ ہو سکتا جو ہے نا اس وقت خوف سے توریت تو قبول کر لیے، اور بعد میں کیا سوچے معلوم ہے کہ کچھ لوگ بولے بھئی پوری توریت انکار کرے تو عذاب آیا، بولے ایک آدھ اس کا جو ہے نا ایک آدھ نہیں مانے، نافرمانی کرے تو کوئی بڑی بات نہیں، بولے چلتا، ایسا سوچے تو ان کے اوپر بھی جو ہے نا اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو اس واقعے کو یاد دلا کر یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی نبی آخر الزماں پہ تم ایمان لا لو، کیونکہ یہ لوگ کیا سوچ رہے تھے کہ نبی آخر الزماں کا اگر ذکر بھی ہے توریت میں تو وہ اگر نہیں مانیں گے تو ایک نافرمانی ہے، کوئی بڑی بات نہیں، ایسا یہ سوچ کے چل رہے تھے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس واقعے سے لوگ عبرت پکڑیں جو کہتے ہیں نا بھئی کہ بھئی ہم کو داڑھی سے کیا غرض ہے، بولے اسلامک لباس سے کیا غرض ہے، بولے پہناوے سے کیا غرض ہے، رہن سہن سے کیا غرض ہے، بولے نماز سے کیا غرض ہے، بولے خالی دل صاف ہوا تو کافی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس واقعے سے، اس آیت سے کھلی جو ہے نا ان کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ ایک نافرمانی بھی جو ہے نا، اور مسلسل نافرمانی، ایسا نہیں کہ صرف ایک مرتبہ، یہ مسلسل نافرمانی جو ہوتی نا وہ پھر جو ہے نا غضب کا سبب بنتی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، پچھلی آیتوں کے واقعات زیادہ مشہور اور معروف نہ تھے، بعض کو کچھ یاد تھے، اس لیے وہاں اذ فرما کر یاد دلایا گیا، یعنی اسکرو سے شروع ہے نا وہ ساری آیتیں تو یاد دلانے کے لیے۔ لیکن یہ واقعہ یہود کے بچے کو یاد ہے، اس لیے یہاں لقد علمتم فرمایا گیا، یعنی اے اسرائیلیو یقیناً تم سب یہ قصہ جانتے ہو، مگر چونکہ تم اس سے عبرت نہیں پکڑتے اس لیے
ہم بھی بیان فرمائے دیتے ہیں، نیز اس بیان کرنے میں ہمارے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب جاننے کا ثبوت ہے کہ انہوں نے نہ تو تاریخ پڑھی اور نہ تاریخ جاننے والوں کی صحبت اٹھائی، اور پھر بے کم و کاست سچا سچا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیب دان نبی ہیں۔ یعنی یہاں پہ ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ بھئی اس سے پہلے کے جو واقعات تھے سب جگہ پہ بتا دو کر کے اس سے شروع ہوا، لیکن یہاں پہ جو ہے نا جو شروع ہو رہا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ سے اس واسطے شروع ہو رہا کہ بھئی یہ جو واقعہ تھا نا، بچے بنی اسرائیل کے بچوں کو یہ واقعہ معلوم تھا، تو اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جو واقعہ تم کو بہت معلوم ہے اس واقعے کو ہم پھر دہرا دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کا علم پھر یہاں ثبوت ہے، کیونکہ نہ آپ کوئی تاریخ پڑھے نہ کوئی تاریخ دان کے ساتھ بیٹھے، پھر بھی جو ہے نا سچا سچا قرآن کا واقعہ بیان فرما دیا۔ الذین اعتدوا، یا تو اس سے پہلے لفظ حال یا لفظ عذاب وغیرہ چھپا ہوا ہے، یا خود الذی ہی علمتم کا مفعول ہے، یعنی حد سے بڑھنے والوں کے قصے اور عذاب کو جانتے ہو، یا خود ان لوگوں کو جانتے پہچانتے ہو کہ یہ لوگ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں شہر ایلیا میں رہتے تھے، مدینہ منورہ اور شام کے درمیان دریا کے کنارے واقع تھا، اور پورا قصہ انشاءاللہ خلاصہ تفسیر میں بیان ہوگا۔ حد سے بڑھنے سے مراد شرعی حدود توڑنا اور ممانعت الہی کی نافرمانی کرنا، یعنی شریعت میں جو احکام سے منع کیا گیا اس کام کو کر دینا، قصدن کر دینا، اس کا مطلب ہے حد سے بڑھ جانا۔ یعنی ایک تو ہوتا گناہ، جیسا ہم پہلے ڈسکس کریں کہ بھئی ایک گناہ ہو جاتی، لیکن مسلسل جو ہے نا شرعی احکام کو جان بوجھ کر جو ہے نا اس کو توڑنا، پھر تو وہ حد سے بڑھنا ہوا۔ یعنی شریعت نے خود حد مقرر کی، اس پر کار بند نہ رہے، اس معنی سے ہر گنہگار عملاً حد توڑتا ہے اور ہر گمراہ عقداً حد سے بڑھتا ہے۔ یعنی پہلے تو جب گناہ کر رہے ہیں تو حد توڑ لے، لیکن پھر جو ہے نا گمراہی میں پڑ جا رہے تو پھر جو ہے نا پھر آپ حد سے پار ہو جا رہے۔ منکم، یہاں لفظ اسلاف چھپا ہوا ہے، یعنی یہ مجرمین تمہارے بزرگوں میں سے تھے، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے یعنی تمہارے ہی قوم میں عذاب آیا تھا۔ فس سبتی، سبت کے لغوی معنی ہیں قطع کرنا۔ سنیچر کے دن کو اس لیے یوم السبت کہتے ہیں کہ یہود پر اس دن عبادت اور دنیاوی کاروبار سے الگ رہنا فرض تھا، یعنی سیٹرڈے کے دن ان کو کاروبار نہیں کرنا، دنیاوی معاملات سے الگ رہنا، یہ ان پر ان کے شریعت کا حکم تھا۔ یہ نیند کو بھی اسی لیے سبات کہتے ہیں کہ اس سے انسانی کام منقطع اور بند ہو جاتا ہے، اور نیز سبت کے معنی تعظیم کے بھی ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے یوم لا یسبتون لا تاتیہم، چونکہ سنیچر کے دن کی یہود تعظیم کرتے تھے اس لیے اس کا نام یوم السبت ہوا۔ انشاءاللہ ہم ہفتے کے سارے دنوں کے ناموں کی وجہ اور یہ کہ ان دنوں میں کیا کیا اہم واقعات ہوئے اور اب ان میں کیا کیا کرنا چاہیے فی ستۃ الایام کی تفسیر میں بیان کریں گے۔ آگے چل کے جب فی ستۃ الایام میں جب آئیں گا تو سب گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اس جگہ لفظ یوم پوشیدہ ہے، یعنی جو کہ زیادتی کرتے تھے ہفتے کے بارے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، یہاں قول سے مراد وہی بھیجنا یا بلا واسطہ کلام کرنا نہیں، بلکہ فقط توجہ ارادہ مراد ہے، یعنی ہم نے ان کی طرف ارادہ غضب متوجہ کر دیا اور چاہ لیا کہ وہ بندر بن جائیں۔ کونو خردتن، کونو اکوان سے بنا ہے جس کے معنی ہے ہو جانا اور بن جانا، یعنی تم بندر ہو جاؤ۔ یہ امر بھی شرعی امر نہیں ہے بلکہ تکوینی ہے، پیدا کرنا، یعنی ہم نے ان کا بندر ہونا جانا چاہ لیا جس سے وہ فوراً بندر بن گئے۔ اس چاہنے کو اس طرح بیان کیا گیا کہ ہم نے کہہ دیا تم بندر بن جاؤ، یہی کن فیکن کا بھی مطلب ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم آ گیا کہ تم بندر بن جاؤ تو وہ کن کی طرح ہے، پھر تم کو ہونا ہی بندر بننا ہی بننا ہے، فیکن ہونا ہی ہے۔ قردتن جمع خردن کی ہے، جیسے دیکھ جمع دیکھ کی، مرگ ظاہر تو یہی ہے کہ ان کے بوڑھے جوان بچے مرد عورتیں سب چھوٹے بڑے بندر ہی بنائے گئے، لیکن روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ ان کے جوان تو بندر بنائے گئے اور بوڑھے جو ہے نا وہ سور بنائے گئے، خنزیر بنائے گئے۔ خاسئین، یہ خساؤن سے بنا ہے جس کے معنی ہیں ذلت اور تکرار، یعنی دھتکارنا۔ چونکہ بندر خوبصورت جانور ہے، بعض لوگ اسے پال بھی لیتے ہیں، لہٰذا خاسئین فرما کے یہ بتایا کہ وہ خوبصورت بندر نہ بنے تھے کہ لوگ انہیں پالتے محبت کرتے، بلکہ ان کے جسم سے ایسی بدبو آتی تھی کہ کوئی ان کے قریب بھی نہ آتا تھا۔
اور وہ بندروں کی سی پیاری حرکتیں نہ کرتے تھے بلکہ صرف سر ہلاتے اور آنسو بہاتے تھے، اور جو ان کو دکھتا وہ لان تان کرتا تھا، لہذا وہ دھتکارے ہوئے نکالے ہوئے ذلیل بندر ہوئے۔ فجعلناہا، جعل کے معنی کرنا بھی ہے اور بنانا بھی، اور ہاکا مرجع یا تو وہ امت ہے یا اس کا عذاب یا یہ پورا واقعہ، یعنی ہم نے اس قصے یا اس سزایا اس میں امت کی عبرت بنا دیا، یعنی اب جو یہاں بولا جا رہا ہے کہ یہ پوری قوم کے لیے یا پھر پوری امت کے لیے جو ہے نا یہ عبرت بن گئی قصہ۔ نقلن، یہ لفظ نقل سے بنا ہے جس کے معنی ہے روکنا اور منع کرنا، اسی لیے قسم کے باز رہنے کو نقلول کہتے ہیں، اور بیڑی اور سخت لگام کو نقل کہتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں بھی قیدی اور جانور کو بھاگنے سے روکتی ہیں۔ اور یہاں عبرت والا عذاب مراد ہے جس کو سن کر لوگ نافرمانی سے بچیں، جیسے قرآن کریم فرماتا ہے ان الدین انکالوں وجہیمن، اور فرماتا ہے اشد تنکیلا، یعنی ہماری یہ سزا محض بدلہ لینے کے لیے نہ تھی بلکہ عبرت کے لیے۔ لما بین یدیہا، اس کے لفظی معنی ہے دو ہاتھوں کے درمیان، اور مراد ہے سامنے کیونکہ سامنے والی چیز ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے، اور ہاں سے مراد یا تو وہ امت ہے یا شہر ایلیا، اور سامنے سے مراد ایلیا کے سامنے والے شہر ہیں جن کو اس واقعے کی خبر لگی اور آ کر دیکھ گئے، یا ان سے پہلے امتیں، کیونکہ ان کو یہ خبر دی گئی تھی کہ آئندہ زمانے میں ایسا واقعہ ہونے والا ہے۔ یعنی یعنی یہاں پہ جو لما بین یدہا جو ہا لگایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا کہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا، جو علاقے ایلیا شہر کے لوگ جب بندر بن گئے تو وہ شہر کے سامنے کے جو شہر والے تھے ان کو اس کی خبر ہوئی اور وہ جا کے دیکھ بھی آئے ان کو، تو ان کی طرف اشارہ تھا، ایک ہو سکتا۔ دوسری چیز کہ پہلے کے جو لوگ تھے، یعنی عذاب آنے سے پہلے بھی لوگوں کو اس کی اطلاع تھی، تو ہو سکتا ان کی طرف اشارہ ہے، یہ ایک بات ہو سکتی۔ دوسری چیز ساری امت اس میں ہو سکتی ہے کہ وہ سب کے لیے جو ہے نا واقعہ عبرت بن گیا۔ وما خلفہا، اس میں بھی وہی دو احتمال ہیں، یا تو اس سے دور کے شہر مراد ہیں جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا تو نہیں مگر سن لیا، آنے والی امتیں، کیونکہ یہ واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہوا جس سے سب کو عبرت حاصل ہوئی، ہم نے یہ واقعہ اگلے پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، موعظ واعظن سے بنا ہے جس کے معنی ہے نصیحت لینا، یاد کرنا، یعنی اس واقعے پر پرہیزگاروں نے نصیحت پکڑی یا قیامت تک اس سے واعظ و نصیحت کریں گے۔ خیال رہے کہ عبرت دل کا فعل ہے اور موعظ زبان کا، چونکہ عام لوگوں میں واعظ کہنے کی طاقت نہیں ہوتی، ہاں واعظ سن کر ڈر جاتے ہیں، اسی لیے ان کے لیے عبرت فرمایا گیا، اور پرہیزگاروں کے لیے موعظہ یعنی قیامت تک علماء واعظین اس کا وعظ کیا کریں گے اور سامعین سن کر ڈرا اور رویا کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی ایسی یہ عبرت بنا دی گئی کیونکہ قرآن پاک میں ذکر ہو گیا، تو اب قیامت تک جو ہے نا یہ واقعہ دہرایا جائے گا، کئی واعظین جو ہے نا واعظ بیان کرنے والے اس کو دہراتے جائیں گے، لوگ اس کو سن کے ڈریں گے، روئیں گے، اس سے عبرت پکڑیں گے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ اپنے انعام یاد دلا کر کچھ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں بیان فرما رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے اسرائیلیو، تمہیں ان ایلیا والوں کا قصہ تو یاد ہی ہو جو تمہارے ہی بزرگ تھے، انہوں نے ہفتے کے دن میں ایک بے اعتدالی کر لی تھی، یعنی مچھلی کا شکار کر لیا تھا، تو ہم نے ان سب کو بندر بنا دیا۔ ان کا یہ واقعہ سارے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت اور پرہیزگار علماء کے لیے، واعظین کے لیے نصیحت کر دیا گیا کہ تم اس کو سوچ کر عبرت کیوں نہیں پکڑتے اور نبی آخر زماں پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جب مچھلی کا شکار سے عذاب آ گیا تو کیا اتنے بڑے پیغمبر کی مخالفت سے عذاب نہ آئے گا؟ خیال رہے کہ ایک حکم ربانی کا انکار رسوائی سی کفر ہے، جیسے تمام احکام کا انکار، یعنی ایک احکام کا بھی انکار کرو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پورے احکام کا انکار ہے۔ ایسا نہیں بول سکتے کہ بھائی ہم تو 10 احکام مانتے، ایک چیز چل جاتی، جیسا بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا بھائی ہم تو نماز پڑھ لیتے بس، باقی بولے سود لیں گے سود دیں گے، مٹی لیں گے مٹی دیں گے، کبھی کبھی جو ہے نا پاکٹ پی لیں گے تو فرق نہیں پڑتا، بولے ہم تو نماز پڑھ لیتے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہر احکام کو ماننا پڑے گا، ایک احکام کا انکار بھی جو ہے نا وہ کفر ہے۔ کفر میں تقسیم نہیں کہ کفر آدھا یا کفر تہائی ہے، کفر پورا کفر ہے۔ ہاں درجات کفر اور کیفیات کفر میں فرق ہوتا ہے کہ بعض سخت کافر، بعض ہلکے کافر، اسی بنا پر عذاب
عذاب بھی ان کو دیا جائے گا اور عذاب میں بھی فرق ہوگا۔ اب یہ جو قصہ ہے پورا اس کے اندر، جو آپ تفصیلاً جو الفاظ کے معنی جو سنیں کہ بھئی ان کو بندر بنا دیا گیا، وہ قصہ کیا تھا، وہ واقعہ کیا تھا، یہ سنیں۔ جیسے کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا۔ مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعے کی نماز فرض ہے، جمعے کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے۔ اس کو اچھے سے سنیے، کیا بولا جا رہا ہے کہ جن پر جمعہ فرض ہے اور جو جمعہ جن کو پڑھنا ہے ان کے لیے دنیاوی کام، نماز اذان سے لے کے ختم ہونے تک کوئی بھی دنیاوی کام جو ہے نا وہ حرام ہے جو نماز میں خلل انداز ہو۔ عورتیں، بچے، مسافر، دیہاتی اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہیں کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں۔ کس کن کن پر نہیں ہے؟ مسافر پر نہیں ہے، بچوں پر نہیں ہے، دیہاتیوں پر نہیں ہے، جو مطلب دور دراز دیہاتوں میں جو رہتے ہیں، مسجد جن کے پاس نہیں ہے، اور بیمار، ان سب کے لیے حکم نہیں ہے کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہوتا۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم۔ موسیٰ علیہ السلام سے کئی برس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر قلزم کے کنارے شہر ایلیا میں رہتی تھی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان کہ ہر ہفتے کے دن اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھیں، یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ تفسیر رول بیان میں لکھا ہوا ہے باقی دنوں میں سب غائب ہو جاتی تھیں۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کہ کس تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر آن عقل مندوں نے یہ ہلا سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے غار کھود دیے اور دریا سے اس غار تک نالے بنا دیے۔ جمعے کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گھڑوں میں آ جائیں، اور اتوار کے دن ان گھڑوں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے۔ یعنی پوری تدبیر لوگ کیسی بنائے کہ ہوتا کیا تھا کہ ان کی یہودیوں کے پاس ایک شریعت میں ان کے احکام تھے کہ بھئی ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا، صرف عبادت میں وقت گزارنا، ایسا ہی شریعت کا احکام تھا۔ تو خصوصاً جو ہے نا مچھلی کا شکار کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ تنبیہ تھی۔ تو یہ جو شہر تھا دریا کے کنارے تھا، اور ان کا مسئلہ کیا تھا کہ ہفتے کے دن ہی اللہ کی مسئلے سے جو ہے نا بہت ساری مچھلیاں نمودار ہوتی دکھائی دیتی تھی۔ اب وہ ان کی آزمائش تھی، یا جو ہے نا ایوب علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں تھے اس مچھلی کے دیدار کے لیے وہ آتی تھی، ایسا تفسیر رول بیان میں لکھا ہوا ہے۔ اب ان کے منہ میں پانی آ گیا دیکھ کے، کیونکہ ہفتہ گیا تو مچھلیاں غائب، ملتی نہیں۔ تو وہ لوگ بولے بھائی کرنا کیا، آخر ہفتے کو تو پکڑ نہیں سکتے اور ہفتے کے دن ہی یہ لوگ مچھلیاں دکھ رہے ہیں یہاں پہ، تو کیا کرنا؟ تو پھر عقل مند لوگ سب بیٹھ کے دماغ لگا کے بولے کام کرو بھائی، نالے کی طرح کینال بنا کے جو ہے نا بڑے بڑے گڑھے کھود دو، اور جمعہ کے دن جو ہے نا نالیوں کے منہ کھول دیں گے تو پانی کے ساتھ مچھلیاں گڑھوں میں آ جائیں گی، واپس تو نہیں جا سکتی، اتوار کے دن اس کو پکڑ کے ہم کھا لیں گے۔ ایسی تدبیر کرے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کیے جس سے یہ بڑے مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے۔ ان کی 3 جماعتیں بن گئیں، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسرے اس سے منع کرنے والوں کی۔ اب یہ جو لوگ تھے ان میں 3 جماعت بن گئی، ایک جو شکار کرتے تھے ایسی تدبیر لگا کے، ایک اس سے انکار کرنے والوں کی، تیسرے خاموش رہنے والوں کی۔ تو 3 ٹائپ کے لوگ اس میں ہو گئے، ایک جو کر رہے تھے غلطی، دوسرے بولے انکار کر رہے تھے اور ان کو روک رہے تھے بھائی مت کرو غلطی، اور تیسرے جو ہے نا اس پہ خاموش ہو گئے۔ یہ لوگ کل 12,000 تھے، باقی سب شکاری۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے کر دیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے کہ کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ تو جو انکار کر رہے تھے وہ لوگ کیا معلوم ہے، ان کے اور آپ کے بیچ میں ایک دیوار بنا دیے، ان کے بیچ میں جو شکار کر رہے تھے ان کے اور ان کے بیچ میں دیوار بنا دی، اور بولے کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، کیونکہ ڈر رہے تھے کہ کوئی عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ بے وقوفو، قید کرنا ہی تو شکار ہے، جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھانس لیں، اس نے شکار کر لیا، کھائے یا نہ کھائیں، اور کھائے تو آج ہی کھائیں یا کبھی دوسرے وقت، یہ شکار ہی ہوا۔ غرض کے ہفتے کے دن تمہیں شکار کی ممانعت ہے، نہ کہ فقط ہاتھ میں پکڑنے یا کھانے کی، اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ داؤد علیہ السلام بھی ان کو بہت سمجھائے، بولے ارے بھائی تم جو گڑھا کھود کے مچھلیوں کو جو یعنی قید کر لے رہے وہی تو شکار ہے، جانور پکڑنا شکار ہے نا، اب تو اس کو مارے کب کھائے کب، اس کی وہ شکار تھوڑی ہوتا۔ تو بولے کہ ایسے باز آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا پھر اللہ کا غضب تم پہ آ جائے۔
شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امن کیوں ملتی؟ بولے بھائی ہم 40 سال سے کر رہے ہیں، ایک روایت میں 70 سال سے کر رہے ہیں۔ بولے کچھ نہیں ہوا۔ بولے اب اگر ایسا غلط ہوتا تو پھر ہم کو جو ہے نا چھوٹ کہاں سے ملتی، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہمارے ساتھ۔ تب داؤد علیہ السلام نے بدعا فرمائی، جس سے رب کا غضب آ گیا، اور رات میں یہ سب کے سب بندر، یا جوان لوگ بندر اور بوڑھے لوگ سور بنا دیے گئے۔ ان کے عقل و حواس تو باقی رہے مگر قوت گویائی جاتی رہی، یعنی بات نہیں کر سکتے تھے۔ جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت اس محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس محلے سے کوئی آدمی آتا ہے، نہ کوئی آواز، نہ دھواں وغیرہ نکلتا ہے، تو یہ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے اور ان کے کپڑے سونگتے اور روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں شکار سے منع نہ کیا تھا؟ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو ان کے رخسار پر بہتے تھے۔ اس حال پر ان کو 3 روز گزرے اور چوتھے روز سب ہلاک کر دیے گئے، نہ کوئی باقی بچا اور نہ ان کی نسل چلی۔ اللہ اکبر۔ یہ پورا واقعہ ہے کہ اچانک جب داؤد علیہ السلام جو ہے بہت سمجھا، اس کے بعد جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے، تو اس رات جو ہے نا یہ سارے بندر بنا دیے گئے۔ اب دوسرے دن جو دیوار بنا کے دوسرا محلہ جو ڈیوائیڈ کرے تھے، وہ لوگ دیکھے کہ بھائی کیا ہوا؟ بولے یہاں سے کوئی آدمی باہر نہیں آ رہا، نہ گھروں سے دھواں نکل رہا پکوان وغیرہ کا۔ بولے کیا ہوا؟ تو جب دیوار پھلانگ کے جا کے دیکھے، گھروں میں گئے تو دیکھے کہ سب بندر بن گئے تھے، اور یہ بندر ان کو دیکھ کے جو ہے نا آ کے ان کے پیروں کو، یعنی ان کے کپڑوں کو لپٹ جاتے تھے اور جو ہے نا روتے تھے، کیونکہ بولنے کا جو ہے نا تو قوت بھی ان سے لے لی گئی تھی۔ تو ایسی حالت میں یہ لوگ 3 دن زندہ تھے اور چوتھے دن سب ہلاک کر دیے گئے نا، سب مر گئے، ان کی نسل آگے نہیں بڑھی، ختم ہو گئی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر انہی کی اولاد میں سے ہیں، وہ غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے، بندر تو پہلے سے بھی تھے ان کی قوم نے، وہ تو وہیں ختم ہو گئے۔ ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان پہلے بندروں کی اولاد سے ہی ہیں، کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ اس کی نسل چلتی ہے۔ تفسیر عزیز میں لکھا ہوا ہے، یعنی مسخ شدہ قوم جس پہ اللہ کا عذاب آ گیا، ہاں اس قوم جو ہے نا، وہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتی، ختم ہو جاتی۔ اسی تفسیر عزیزی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عباس سورہ اعراف میں یہ واقعہ پڑھ کر بہت رو رہے تھے۔ ان کے شاگرد وقاص حضرت اکرمہ نے رونے کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم سے یہ تو معلوم ہوا کہ شکاریوں کو عذاب اور منع کرنے والوں کو نجات ہوئی، مجھے خبر نہیں کہ خاموش رہنے والوں کا کیا حال ہوا، ممکن ہے کہ وہ بھی منع نہ کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہوں۔ آج بھی بہت لوگ بری باتوں سے روکنے سے سستی کرتے ہیں۔ اکرمہ یعنی آپ جو ہے نا، حضرت عبداللہ ابن عباس یہ تفسیر پڑھ کے بہت رو رہے تھے۔ بولے وہ جو شکار کرنے گئے تھے، بولے وہ تو بندر بن گئے، جو انکار کرے ہو سکتا ان کو جو روکے ان کو نجات مل گئی، لیکن جو خاموش رہے ان کا کیا ہوا؟ ہو سکتا وہ بھی جو ہے نا عذاب میں گرفتار ہو گئے، ان کا ہی وہ حال ہوا۔ اور پھر آپ یہ بول کے رونے لگے کہ آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو ہے نا سستی کرتے ہیں، برائی سے روکنے، یعنی گناہوں سے روکنے لوگوں نے بہت سستی برتتے ہیں۔ حضرت اکرمہ نے عرض کیا کہ نہیں، بلکہ یہ بھی نجات پا گئے۔ آپ بولے کہ نہیں، ہو سکتا یہ بھی نجات پا گئے۔ بولا کیسے؟ تو اکرمہ نے عرض کیا کہ تبلیغ احکام فرض کفایہ ہے، جیسے نماز جنازہ کے بعض کے کرنے سے کل سے ادا ہو جاتا ہے، اگر یہ سب خاموش رہتے تو سب گنہگار ہوتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اب کیا فرمایا کہ تبلیغ کرنا، دین کی اچھی بات بتانا، یہ بھی فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ بھی اگر کر لیں تو سب اس کے زمرے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ تو بولے جو اس وقت خاموش رہ گئے، کیونکہ انکار کرے کچھ لوگ اور یہ لوگ خاموش رہ گئے، تو وہ انکار کرنے والوں کی سبب سے جو ہے نا یہ بھی بچ گئے، ورنہ سب خاموش ہو جاتے ہیں نا تو سب عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ جب بعض نے تبلیغ کر دی، سب بری الذمہ ہو گئے۔ حضرت ابن عباس سن کر بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر اکرمہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور ان کو گلے سے لگایا اور اپنے پاس بٹھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، گناہ صغیرہ ہمیشہ کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے، جس پر عذاب بھی آ جاتا ہے۔ ہفتے کے دن کا شکار نہ کرنا ان کے لیے گناہ صغیرہ تھا، مگر ہمیشہ کرنے سے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اب یہاں پہ ایک نکتہ ہم کو کیا ملتا ہے کہ چاہے گناہ چھوٹا ہو صغیرہ ہو، لیکن بار بار دہرانے سے، بار بار بولنے سے پھر وہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا، اور جب گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا تو پھر عذاب الہی جو ہے نا لے کر آتا۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ اس لیے جو ہے نا کہتے ہیں کہ چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں، ایسا مت سوچو کہ چھوٹا گناہ ہے، اگر چھوٹا بھی گناہ ہے، گناہ صغیرہ جو بھی ہے، اس کو ایویلویٹ کرو، اپنی زندگیوں سے نکالنے کی کوشش کرو۔ اب ہم مثال کے طور پر چھوٹا موٹا جھوٹ ہی بول دیتے ہیں، ارے وہ جھوٹی ہے، بولے چھوٹا گناہ ہے، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن مسلسل جھوٹ بولتے جاؤ گے
تو پھر گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ اور گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے علماء؟ اللہ کا عذاب تم پر لے کر آتا۔ اللہ کا عذاب اس وقت جو ہے نا، جو ظاہری آسمانی عذاب آتے تھے اس وقت اٹھا لیے گئے، لیکن اس وقت باطنی عذاب آتے، مثال کے طور پر بھلے آپ کا رزق بند ہو گیا، ہو سکتا جو ہے نا آپ کے کوئی بیماریاں پکڑ لی، ہو سکتا یہ، ہو سکتا وہ، 10 چیزیں ہو سکتی، 10 آفت، 10 بلیات جو ہے نا آ سکتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے گناہ صغیرہ کو بھی آہستہ آہستہ کر کے نکال کے ہم کو پھینکنا ہے۔ کسی گناہ پر عذاب نہ آنا اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آپ یہ مت سوچو کہ بھئی برسوں سے کرتے آئے، اس پہ عذاب نہیں آیا بولے صحیح ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی پکڑ بہت مہلت سے ہوتی ہے۔ 70 سال تک یہ یہودی شکار کرتے رہے مگر عذاب نہ آیا، اور جب آیا تو تباہ کر ڈالا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ دوسروں کی مصیبتوں سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور ان کے واقعات کی خبر رکھنی بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم نے یہی بتایا کہ ہم نے اس قصے کو عبرت بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ چوتھا فائدہ یہ کہ خوشی کے وقت گلے ملنا، معانقہ کرنا سنت صحابہ ہے، اس کے لیے سفر سے آنا یا غائب ہونے کے بعد ملنا شرط نہیں۔ دیکھو ابن عباس نے خوشی میں اکرمہ کو گلے لگا لیا رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، لہٰذا عید کے دن گلے ملنا سنت سے ثابت ہے کہ یہ بھی خوشی کا موقع ہے۔ یعنی اب خوشی کے دن بولتے ہیں نا بہت سارے لوگ گلے کیوں ملنا، مثلا کہاں سے؟ تو یہاں دیکھو نا صحابہ کا عمل تھا، آپ خوش ہوئے تو اکرمہ کو گلے لگا لیے، تو مطلب کیا ہے کہ جب خوشی ہو تو گلے لگا سکتے ہو، اور عید بھی خوشی کا موقع ہے۔ پانچواں فائدہ یہ کہ بدکاروں سے دور رہنا چاہیے ورنہ ان کے ساتھ نیکوکاروں پر بھی عذاب آ جائے گا۔ دیکھو نیک کار ان شکاریوں سے علیحدہ ہو گئے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں، اور جواریوں کے پاس کھڑے ہونے والے تماشے، یعنی جواریوں کے پاس، یہاں کیا مثال دی جا رہی ہے؟ دیکھیں جواریوں کے پاس کھڑے ہونے والے تماشے بھی گرفتار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی جوا کھیل رہے 4 لوگ، اور 4 لوگ ٹھہر کے تماشا دیکھ رہے، اور پولیس کا چھاپا پڑا تو سب کو گرفتار کر کے لے جائیں گے نا، سب لپیٹ میں آئیں گے۔ چھٹا فائدہ، تبلیغ صرف عالموں پر ہی فرض نہیں بلکہ جس کو بھی مسئلہ معلوم ہو ناواقف کو ضرور بتا دیں ورنہ گنہگار ہوگا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ جو آپ کو معلوم ہے اور کوئی غلط کر رہا تو ایک صلاحیت سے جو ہے نا اس کو بتا دیں، ورنہ پھر آپ بھی گنہگار ہو جائیں گے۔ آپ بولیں گے میرا کام نہیں ہے، میں عالم تھوڑا ہی ہوں، میں کیوں بتاؤں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اب اگر بتانے کا طریقہ بھی ہوتا، مثال کے طور پہ کوئی نماز غلط پڑھ رہے، اب تم اس کو نماز کے بعد پکڑ لیے، بول کے ارے تم نماز غلط پڑھ لیں، ایسا تھوڑے ہی پڑھتے، اس میں جھگڑا ہو جاتا پھر، اور جو ہے نا بزن بات ہو جاتی۔ اس کو بڑی صلاحیت سے بولنا ہوتا۔ اور اس کا بھی جو ہے نا بہت پیارا واقعہ ہے امام حسین علیہ السلام کا اور امام حسن علیہ السلام کا، جو ہے نا ایک مرتبہ آپ لوگ دیکھتے کہ ایک بزرگ جو ہے نا وضو غلط کر رہے تھے، تو بولے کیسا کرنا، تو اب جا کے ان کے بازو بیٹھ کے جو ہے نا بولے کہ بھائی، بولے میں جو ہے نا وضو کرتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں۔ کس سے پوچھے؟ یعنی ایک بھائی وضو کر رہے ہو، دوسرے بھائی کو بول رہے کہ بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں، اور صحیح سے وضو کیے تو جو بزرگ تھے وہ دیکھ کے سمجھ گئے کہ کیا غلطی کر رہے تھے۔ وہ کتنا پیارا انداز تھا بتانے کا۔ تو کوئی مسئلہ معلوم بھی ہو تو بتانا ہے، لیکن بنا جو ہے نا کوئی ان کو یعنی تکلیف دیے، بنا جو ہے نا یعنی ایسا نہیں کہ ہاں یہ غلط کرے تم ایسا نہیں کرنا، دیکھو تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ دیکھو یہ منع کرنے والے سب علماء نہ تھے مگر ان پر تبلیغ فرض ہوئی اور تبلیغ ہی کی برکت سے عذاب سے بچے۔ ساتواں فائدہ، دوسرے کے گناہ سے راضی ہونا بھی گناہ ہے اور کفر سے راضی ہونا کفر، اور بلا وجہ اس کی تردید نہ کرنا جرم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی دوسرے کے گناہ سے راضی ہونا گناہ کرنے کے برابر ہے۔ کوئی غلط کر رہا، گناہ کر رہا، اور تم راضی ہے اس سے تو گناہ ہے۔ کوئی کفر کر رہا، تم راضی ہو اس سے تو کفر ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور اکرمہ کی تقریر سے ثابت ہوا کہ اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے روکیں اور ورنہ زبان سے منع کریں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو دل سے ہی برا سمجھ کر وہاں سے علیحدہ ہو جائیں، یعنی وہاں سے نکل جائیں۔ پہلی چیز، اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے تو کم سے کم زبان سے بولو، اور وہ بھی نہیں ہو سکتا تو دل میں اسے غلط جانو اور ان سے دور ہو جاؤ۔ آپ کو پتا ہے آپ دوستوں کی ٹولی کے ساتھ بیٹھتے، آپ کو معلوم ہے گالی گلوز ہوتا، فحش کلامی ہوتی، گندی چیزیں ہوتی، آپ کو اس کو اچھا جان کے ان کے ساتھ بیٹھ جانا نہیں ہے، پھر وہاں اللہ کی جو ہے نا جو غضب آتا وہ آپ بھی اس میں شامل ہو جاتے۔ تو وقت کرنا کیا رہتا وہاں پہ؟ کم سے کم جو ہے نا اگر روک سکتے تو روکو، نہیں روک سکتے زبان سے بولو، اور وہ بھی نہیں ہو سکتا تو دل سے برا مانو اور علیحدہ ان سے دور ہو جاؤ۔ آٹھواں فائدہ، حضور کے صحابہ تمام نبیوں کے صحابہ سے اور حضور کی امت تمام امتوں سے افضل کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کا شکار سے امتحان لیا کہ ایک بار بحالت احرام شکاری جانور ان کے خیموں میں آ گئے مگر ان میں سے کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی احرام میں جب آپ ہوتے شکار نہیں کر سکتے نا، تو ایک بار اللہ تعالیٰ نے آزمائے صحابہ کرام کو، احرام کی حالت میں تھے اور شکاری جانور جو ہے نا ان کے خیموں میں آ گئے، ایسا نہیں کہ جا کے نہیں، اس وقت بھی کسی نے اپنا آنکھ اٹھا کے تک ان کو نہیں دیکھے۔ رب فرماتا ہے تنالوہ ایدیکم، نیز آج بھی حضور کی امت بحالت احرام بلکہ حرم شریف کا شکار
ہمیشہ حرام ہیں، مگر بفضل تعالیٰ یہ امت اب تک مضبوطی سے اس پر پابند ہے، حتیٰ کہ حرم کے کبوتر حاجیوں کے پاس آ جاتے ہیں بلکہ ان کے سر و بازو پر بیٹھ جاتے ہیں مگر انہیں کوئی چھیڑتا تو نہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے کہ یہ امت جو ہے نا آج بھی قائم ہے اس چیز پر، یعنی کبھی حرم کے حدود میں یا کبھی احرام کی حالت میں کبوتریں وہاں اتنا پھرتے، وہاں بھی آگے بیٹھ گئے تو کبوتر تو تک پکڑتے نہیں، چھیڑتے نہیں، شکار تو بہت دور کی بات ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے یہ امت پر۔ اب یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہلا کرنا گناہ ہے، کیونکہ ان بنی اسرائیلیوں نے شکار کا ہلا ہی تو کیا تھا جس سے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ پھر علماء سدا ہلے کیوں سکھاتے ہیں؟ فقہ کی کتابیں ہلوں سے بھری ہوئی ہیں، عالمگیری میں تو ہلے کا علیحدہ باب باندھ کر کتاب ہلال بنا دیا گیا۔ یہ سوال ہوا ان کا، یعنی اب یہ ہلا کیوں کر رہے؟ لوگ تو ہلا کرے تھے نا، بولے ہلا کر کے پکڑتے تھوڑا عذاب آ گیا، بولے پھر یہ فقہ بھی تو ہلا ہے نا، مصلیحت مثال کے طور پر، بولے یہ کیوں ہے؟ اس کا جواب سنیے۔ ہلا حرام ہونا بھی بنی اسرائیل پر عذاب الہی تھا، جیسے کہ ان پر بعض گوشت حرام تھے، ایسے ہی ہلا شرعی بھی، ورنہ خود قرآن کریم اور احادیث شریف میں شرعی ہلے کی تعلیم دی۔ ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ اپنی بیوی کو 100 لکڑیاں ماروں گا، اپنی بیوی کو 100 لکڑیاں ماروں گا۔ جب قسم کا پورا کرنے کا وقت آیا، کون کہتے؟ ایوب علیہ السلام قسم کھا لیے تھے، بولے میری بیوی کو 100 لکڑیاں ماروں گا کسی وجہ سے، بولے اب جب وقت آیا تو رب نے ان کو تعلیم دی، خذ بیدک ضغطا فضرب به ولا تحنس، اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے کر مارو، قسم نہ توڑو۔ بولے جھاڑو میں 100 کاڑیاں، کیا اس سے زیادہ کاڑیاں رہتے نا، لکڑیاں لگے ہوئے رہتے نا، بولے جھاڑو سے ایک بار مال دو ہلکے سے، بولے قسم پوری ہو گئی۔ اسی طرح احادیث میں بہت سے شرعی ہیلوں کی تعلیم دی گئی، نیز کسی کا مال مارنے، کسی کو دھوکہ دینے، حرام کو حلال کرنے کے لیے ہلا کرنا گناہ ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا، حرام کو حلال بنا لینا کسی بہانے سے، یہ سب حرام ہے، مگر شرعی ضرورت پورا کرنے گناہ سے بچنے کے لیے ہلا کرنا بہتر ہے۔ ان اسرائیلیوں کا یہ ہلا حرام کو حلال کرنے کا تھا، لہٰذا گناہ ہوا۔ مثلا زکوٰۃ سے بچنے کا ہلا کرنا گناہ ہے، اور سید کو زکوٰۃ دینا یا مسجد میں لگانے کے لیے یہ ہلا کیا جائے کہ کسی فقیر کو دے دی جائے اور وہ مالک بن کر اپنی طرف سے یہ وہاں صرف کر دے تو عین ثواب ہے۔ غرض کے ہلے کا مدار نیت پر ہے، یعنی سیدھی سیدھی بات کیا بولی جا رہی کہ بھائی آپ ہلا بناؤ، سر اب زکوٰۃ نہیں دینا بول کے ہلا نہیں بنا سکتے آپ، اور سید کو نہیں دے سکتے، ایسا جو ہیلے بناتے تو اس کا جو یعنی بہانے بناتے اس کے لیے ہلا موجود ہے، یعنی طریقہ موجود ہے کہ بھائی کسی غریب کو دے دو، فقیر کو، اور وہ اس کا مالک بن گیا، دینے کے بعد وہ مال کا جو ہے نا وہ مالک ہو گیا، اور پھر وہ جو اس کو وہاں خرچ کر دے، اس حساب سے ایسے کر سکتے، تو یہ ہلا ہوا اچھے کام کے لیے، لیکن برے کاموں کے لیے ہلا بنانا یہ گناہ ہے۔ اور ایک اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کا بندر وغیرہ بن جانا ممکن ہے، یہی تناسخ یا آوگون یا یونیچر ہیں، اہل اسلام پر اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ یعنی یہاں جو بھی بولا گیا کہ آریہ لوگ، یعنی جو بولتے ہیں نا غیر قوم، جو کفار لوگ وغیرہ ہے، یہ تو مانتے ہی ہیں کہ انسان بندر بن سکتا مثال کے طور پہ، اور یہاں پہ واقعے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، تو پھر ان سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب سنیے۔ یہاں صورتیں بدل گئی، نہ کہ روح اور نفس، یہاں پر ان کی صورتیں بدلی تھی لیکن نفس اور روح تو وہی تھی، لہٰذا یہ مسخ ہونا کہ نسخ نہ کہ نسخ، مسخ ممکن ہے اور نسخ ناممکن، یعنی انسان سے حیوان بن جانا ناممکن ہے، لیکن مسخ ہو جانا یعنی چہرہ بدل دینا، یعنی چہرہ بندر سا ہو گیا، جانور سے ہاتھ پیر ہو گئے، یہ ممکن ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مثلا انسان فقط اس ظاہری شکل و صورت چہرے مہرے کا نام نہیں، ورنہ مردہ اور انسانی فوٹو کو بھی انسان کہا جاتا، بلکہ انسان جسم اور نفس نطخے کے مجموعے کا نام ہے۔ پھر جسم میں بھی 2 طرح کے اجزاء ہیں، ایک تو اصلی جو کہ کبھی نہیں بدلتے، اور دوسرے عارضی جو بدلتے رہتے ہیں۔ روح اور نفس کا بدلنا ناممکن ہے، 2 چیزیں کبھی نہیں بدلتی، وہ آپ کا نفس اور روح، مگر جسم کی شکل ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ بچپن میں آپ کچھ اور تھے، بڑھاپے میں کچھ اور دکھتے ہیں، جوانی میں کچھ اور دکھیں گے، تندرستی میں آپ کا چہرہ کچھ اور ہوتا، جب آپ غمگین ہوتے، رنج میں آتے تو آپ کا چہرہ کچھ اور ہو جاتا، وہ بدلتے رہتے آپ، جسم کا رنگ، روپ، لاغاری، فیری وغیرہ بدلتے رہتی ہے، مگر اصلی اجزاء برابر باقی رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہی وہ بچہ ہے جو کہ جوان ہو گیا، اور پیدائش سے پہلے اور موت کے بعد یہ اصلی اجزاء بھی دوسرے جسم میں نمودار تھے، مثلا پہلے نطفہ تھے اور بعد میں مٹی ہو جائیں گے۔ یہاں ان اسرائیلیوں کی اصلی اجزاء نفس و روح وہی رہی،
حتیٰ کہ ہوش و عقل وغیرہ سب قائم رہے، صرف شکل و صورت بدل گئی اور زبان میں طاقت گویائی نہ رہی، جیسے کہ حضرت موسیٰ کا عصا۔ اوغان یہ ہے کہ اصلی اجزاء، ظاہری شکل اور نفس، روح وغیرہ سب ہی بدل جاتی ہیں، اور انسان حقیقتاً کتا، گدھا بن یا بندر بن جاتا ہے، یہ محال ہے۔ سمجھو کہ یہ مسخ تین قسم کا ہے: مسخ حقیقی جس میں حقیقت بدل جائے، مسخ صوری جس میں ظاہری شکل بدلے، مسخ معنوی جس سے جسم کے اصلی اعضاء اور نفس کے صفات بدل جائیں۔ مسخ حقیقی ناممکن ہے، اسی کا نام آہوگان ہے، اور یہاں یہ ہوا بلکہ صرف مسخ صوری ہوا، یعنی ان کے صرف چہرے بدل دیے گئے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی احسان کی قدر نہیں کرتا اور منعم کی نعمت کا کفران کرتا ہے، یعنی بولتے نا، یعنی انکار کرنا، جھٹلانا اللہ کی نعمتوں کا، وہ اسی طرح بلا قصر یعنی نقصان میں ہے، مبتلا ہوتا ہے، اور عزت و وصال سے نکل کر ذلت و ہجر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا قدر نہیں کرتا، چاہے وہ تمہاری صحت ہو، چاہے وہ تمہارا اچھا جسم ہو، چاہے وہ چلتے پھرتے پیر ہوں، چاہے وہ کام کرتے ہاتھ ہو، چاہے وہ دیکھتی آنکھیں ہوں، چاہے وہ بولتی زبان ہو، چاہے وہ سنتے کان ہوں، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ بھائی بہن ہو، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ جو ہے نا تمہارے دوست و اقرب یعنی اقارب ہوں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہر چیز، اگر کوئی ایک چیز تم سے چھین لی گئی، یا کوئی ایک چیز تمہارے پاس نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا ان سب کی جو ہے نا قدر نہ کرنا مسلسل، پھر ہوتا کیا معلوم ہے؟ پھر خسارے میں کر دیے جاتے، نقصان اٹھانے میں کر دیے جاتے۔ گزشتہ امتوں کو عذاب جسمانی حسف و مسخ تھا، لیکن اس امت کا عذاب روحانی اور نفسانی حسف و مسخ ہے، یعنی پہلے جسم بدلتے تھے اور اب دل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ کیا یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ پہلے کی امتوں پر تو آسمانی عذاب آ جاتا تھا، بولے کبھی چہرے بدل کے بندر بن گئے، کبھی جو نا کچھ ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، ہلاک کر دیے گئے، کبھی پتھر برس گئے، ہم بڑی جو نا زور و شور سے بولتے کہ ایسا ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس امت میں جو ہے نا یہ عذابیں اٹھا لیے گئے، لیکن اب روحانی عذاب برابر آتا ہے یہاں پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اس وقت جو ہے نا روحانی مسخ ابھی بھی ہو رہا ہے، یعنی دکھنے میں تو جو ہے نا ہٹے کٹے انسان ہیں، لیکن ان کی بدعملیوں کی وجہ سے وہ بندر کی طرح ہیں۔ دکھنے میں تو ہٹے کٹے انسان ہیں، لیکن وہ بدعملیوں اور گناہوں کی وجہ سے وہ کتوں کی طرح ہیں، ان کی صفت کتوں کی ہے۔ بولے دکھنے میں تو انسان ہے ظاہری طور پر، لیکن جو ہے نا روحانی اعتبار سے ان کی صفتوں میں جو ہے نا وہ خنزیری جو ہے نا آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم احفظنا۔ قرآن کریم فرماتا ہے نقلب افئدتہم وابصارہم، یہ اس سے زیادہ سخت ہے جو شکل میں خنزیر بن گیا اور وہ پلید کھاتا ہے۔ قلب کے مسخ ہونے کے تین نشانیاں ہیں۔ قلب کے مسخ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو خنزیر بن کے جو گندگی کھاتا، اس سے بھی زیادہ بدتر چیز کیا ہے کہ اندر سے روحانی اعتبار سے مسخ ہو جائے، ان کی صفت آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہم حفظنا۔ قلب کے مسخ ہونے کی تین نشانیاں ہیں: طاعت میں لذت نہ پانا، اگر عبادت میں فرما برداری میں لذت نہیں آ رہی تو سمجھ لو کہ روحانی مسخ ہو گیا۔ معصیت سے خوف نہ کرنا، کسی کی موت سے عبرت نہ کرنا۔ اب آج کا حال دیکھو آپ، بولے پہلے اگر کسی کا انتقال ہوتا خاندان میں تو پورا خاندان جو ہے نا اس سے عبرت پکڑتے تھے، اور آج کا جو حال ہے کہ میتیں بھی چلے جاتی تب بھی جو ہے نا ہنسی مذاق چلتے رہتا، تب بھی جو ہے نا موبائل پہ ویڈیوز چلتے رہتے، موبائل پہ انسٹا چلتے رہتا۔ اللہ اکبر۔ عوف بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ تین باتیں یاد رکھو، جو شخص آخرت کے لیے کام کرے گا حق تعالیٰ اس کے دنیاوی کام خود بخود دے دے گا، خود بخود بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عوف بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت کے لیے کام کرے گا دنیاوی کام اللہ تعالیٰ خود اس کے بنا دیں گے۔ جو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست رکھے گا حق تعالیٰ لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ درست فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی تم بولتے نا ہمارے فلاں رشتہ دار ہم کو حق نہیں دے رہے، بولے ان سے جھگڑا ان سے جھگڑا، یہ اس وجہ سے ہے کہ تمہارے معاملات تمہارے رب کے ساتھ درست نہیں ہیں۔ ارے اللہ کے ساتھ اپنے معاملات درست کر لو، تمہارے معاملات خود رب درست کر دے گا سب کے ساتھ۔ جو اپنا باطن درست کرے گا اللہ اس کا ظاہری بھی درست فرما دے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو ہماری نظر کس پہ ہونا؟ ہماری نظر ہم کس چیز میں لگے رہنا؟ ارے بھائی آخرت کے کام میں لگے رہنا، اس کی تیاری میں لگے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا ہمارا رابطہ درست کر لینا، اور جتنی ہو سکے کوشش اپنے باطن کو پاک کرنا۔ محمد ابن قاسم علی ترمذی فرماتے ہیں کہ 4 شخصوں کی 4 موقعوں میں اصلاح ہوتی ہے، 4 موقعوں پر اصلاح ہوتی ہے۔ بچے کی کتاب میں، بچے کی اصلاح کہاں ہوتی ہے؟ بچہ یعنی کہاں اچھا ہوتا؟ کتاب میں۔ بدماشوں کی جیل خانے میں، عورتوں کی گھر میں،
اور عمر رسیدہ مردوں کی مسجد میں، تفسیر البیان میں لکھا ہوا ہے یہ 4 جگہوں پہ ان 4 طرح کے لوگوں کی اصلاح ہوتی، یعنی وہ اچھے ہوتے. سبحان اللہ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.